اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے کوئی رنج و غم نہ ہو، جسے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت کے اندر مبتلا نہ ہو، اور اس وقت تو تمام انسانیت ایک عالمگیر پریشانی اور وبائی مرض کے اندر مبتلا ہے۔ ان حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، اگر امت مسلمہ ان پر عمل پیرا ہو جائے اور ان دعاؤں کو لازم کر لے تو انشاءاللہ یہ مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور اس وبائی مرض سے اللہ اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت، کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو یقین کے ساتھ مانگے، شک کے ساتھ، تذبذب کے ساتھ دعا نہ مانگے۔ یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما، بلکہ آپ نے فرمایا فَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، اپنے دعا مانگنے میں، اللہ سے سوال کرنے میں یقین رکھے اس بات کا کہ اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس لیے جب اللہ نے خود فرمایا ہے تو اپنی دعا مانگنے میں ہر بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ میری دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ پڑھتے تھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو امام طبری فرماتے ہیں کہ یہ دعائے کرب ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا کہ مصیبت اور پریشانیوں میں پہلے اس کو پڑھتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے۔ اللہ اس کی برکت سے ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا اذا قربہ امر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پیش آتی، کوئی رنج و غم لاحق ہوتا تو آپ یہ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے دعوات المکروب، مصیبت زدہ کی یہ دعا ہے، جو مصیبت کے اندر مبتلا ہو، رنج و غم کے اندر مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ مصیبت زدہ کی یہ دعا ہے، اے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حوالے نہ فرما، اپنی امان اور اپنی حفاظت میں لے لے اور میرے تمام حالات کو اے اللہ درست فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں امت کے لیے تعلیم، امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمائی ہیں تاکہ امت عمل کرے اور وبائی مرض سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات پا جائے۔ تو ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے ذریعے دعائیں مانگیں۔ دوسرا کام یہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو استغفار کو لازم قرار دے لیتا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، ہر رنج و غم سے، مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے،
اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج وبائی مرض کے اندر اور عالمگیر مصیبت کے اندر جو انسانیت مبتلا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ تیسری چیز یہ لازم پکڑ لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات، کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی وہاں مصیبت کا، رنج و غم کا، وبائی مرض کا گزر نہیں ہو سکتا۔ ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، درود و سلام پڑھیں۔ ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے بے شمار اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ جہاں رحمتیں ہوں گی وہاں عذاب نہیں ہوگا، وہاں زحمت نہیں ہوگی، وہاں مصیبت نہیں ہوگی، وہاں رنج و غم نہیں ہوگا۔